پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری نئے نوٹم کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ طیاروں، بھارتی ایئر لائنز اور بھارتی آپریٹرز کے زیر انتظام ملکیت یا لیز پر لیے گئے تمام طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال 24 اگست 2026 تک ممنوع رہے گا۔ پابندی کا اطلاق فوجی پروازوں پر بھی ہوگا۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ حکومتی ہدایات کے تحت کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے، جس میں اب مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے شہر الخرج میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جسے امریکی افواج بھی استعمال کرتی ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ کارروائی خطے میں جاری ایران امریکہ کشیدگی کے تناظر میں کی گئی، تاہم سعودی وزارت دفاع نے تاحال اس دعوے کی تصدیق نہیں کی، جبکہ آزاد ذرائع بھی فوری طور پر اس بات کی توثیق نہیں کر سکے کہ میزائل اپنے ہدف تک پہنچے یا حملے سے کسی قسم کا نقصان ہوا۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث امریکی فوجی اڈوں اور اتحادی ممالک کے خلاف حملوں اور جوابی کارروائیوں کے دعوے مسلسل سامنے آ رہے ہیں، جس سے مشرقی وسطی کی صورتحال مزید حساس ہوتی جا رہی ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی CTD نے ڈیرہ اسماعیل خان ریجن میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے مطلوب خارجی خالد عرف کمانڈر کو ہلاک کر دیا۔ CTD کے مطابق دہشت گرد کو ہتھیار ڈالنے کے متعدد مواقع دیے گئے، تاہم اس نے فورسز پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر جوابی کارروائی میں وہ مارا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد شہید کانسٹیبل محمد علی کی ٹارگٹ کلنگ سمیت متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا اور اس کا تعلق TTP ذاکر کوچی کاروان گروپ سے تھا۔ کارروائی کے دوران اس کے قبضے سے 9mm پسٹل، ہینڈ گرنیڈ اور سمارٹ فون برآمد کر لیا گیا، جنہیں فرانزک تجزیے کے لیے تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ CTD نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردوں، سہولت کاروں اور معاون نیٹ ورکس کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان لوئر کے علاقے وانا میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بارودی مواد سے بھری ایک گاڑی کو خودکش حملے سے قبل ہی تباہ کر دیا، جس سے شہری آبادی کو ممکنہ بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکہ خیز مواد سے لدی یہ گاڑی کسی بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کی جانی تھی۔ فورسز نے انتہائی پیشہ ورانہ حکمت عملی کے تحت گاڑی کی مسلسل 3 روز تک نگرانی کی اور اسے آبادی سے دور پہنچنے پر نشانہ بنایا۔ کارروائی کے نتیجے میں بارود سے بھری گاڑی اور ایک موٹر سائیکل تباہ ہو گئی، جبکہ ایک خارجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کامیاب آپریشن دہشت گردی کے خلاف فورسز کے عزم اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مسلسل کوششوں کا واضح ثبوت ہے۔ اردن کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے 10 میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اردنی مسلح افواج کے مطابق میزائلوں کو اردنی فضائی حدود یا اس کے قریب نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ میزائلوں کا ملبہ محفوظ طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے اور صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ ایران نے اس سے قبل خطے میں امریکی اہداف کے خلاف میزائل حملوں کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ اردن نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور فضائی حدود کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف ایک وسیع فوجی آپریشن شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ درجنوں فضائی ایندھن بردار طیارے اسرائیل بھیج رہا ہے، جبکہ زیر غور منصوبوں میں ایران کے بجلی گھروں، اہم انفراسٹرکچر اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن ایران پر دباؤ بڑھا کر آبنائے ہرمز کھلوانا اور اسے اپنے جوہری مطالبات تسلیم کرنے پر آمادہ کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا، تاہم آئندہ چند روز میں خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے اور ممکنہ فوجی کارروائیوں کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران نے شہری جہازوں اور بعض ہمسایہ ممالک کو نشانہ بنایا، جبکہ امریکی صدر نے سینٹ کام کو ایران کی حملہ آور صلاحیت محدود کرنے کی ہدایت دی ہے۔
ادھر پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک ممکنہ رد عمل کے لیے تیار رہیں، کیونکہ ایران اپنی سرزمین کے خلاف استعمال ہونے والے تمام مراکز کو جواب دہ سمجھتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران نے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے اور بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق شمال بحر ہند میں ایک امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل حملہ بھی کیا گیا، جبکہ سپہ پاسداران انقلاب نے بحرین میں امریکی ڈرونز کے ڈپو اور مصنوعی ذہانت کے ایک مرکز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب کویت نے کہا ہے کہ متعدد ایرانی میزائل اور ڈرونز فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد تباہ کر دیے گئے، تاہم بعض فوجی مراکز اور تنصیبات کو نقصان پہنچا اور کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ اردن کی فوج نے بھی 10 ایرانی میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر بحرین میں چند گھنٹوں کے دوران تیسری بار فضائی حملے کے سائرن بج اٹھے، جبکہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ خطے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور مزید کشیدگی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پنجاب میں کل سے مونسون بارشوں کے دوسرے سپیل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے تحت 19 سے 20 جولائی تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق اس سپیل میں کم وقت میں زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں میں اربن فلڈنگ اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، سیالکوٹ، ملتان، مری، کلیات اور دیگر اضلاع بارشوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ حکام نے نالہ لئی، مقامی ندی نالوں اور شمال مشرقی پنجاب کے برساتی نالوں میں طغیانی کے خطرے سے بھی خبردار کیا ہے۔ پی ٹی ایم اے نے تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے اور ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 روز کے لیے اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ پٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح پٹرول کی قیمت میں 5 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد پٹرول 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 18 جولائی کی رات 12 بجے سے ہو چکا ہے اور یہ 20 جولائی تک نافذ العمل رہیں گی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا، جبکہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کاروبار میں آسانی کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں سرمایہ کاری اور کاروباری ماحول بہتر بنانے کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کاروبار میں آسانی کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات اور آسان کاروبار ایکٹ 2025 کے نفاذ میں مزید تیزی لائی جائے اور ان اصلاحات کی افادیت جانچنے کے لیے بین الاقوامی اداروں سے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی حاصل کی جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مختلف شعبوں میں 558 اصلاحات پر کام مکمل ہو چکا ہے، جن میں سے 71 پالیسی اقدامات نافذ کیے جا چکے ہیں، جبکہ 272 پر تیزی سے عمل درآمد جاری ہے۔ حکام کے مطابق ان اصلاحات سے کاروباری برادری کو تقریباً 468.7 ارب روپے کی بچت متوقع ہے، جبکہ برآمدات، غیر ملکی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔